اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بحمد الله ہم تقریباً زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں. جس مقصد کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تقریباً ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. نجف و کربلا و مشہد و قم کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، اور اب ہم جس مقام پر ہیں اس مقام کو بیت النور کہا جاتا ہے. بیت النور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں معصوم قم نے 17 روز قیام کیا، یہ 17 روز عبادت کی. معصوم قم نے آنے کے بعد 17 روز یہاں پر قیام اور عبادت گاہ ان کی یہ معصوم قم کی رہی. شہزادی معصوم قم وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں دونوں روایات ہیں کہ شہزادی معصوم قم اپنے بھائی سے پہلے امام رضا سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی 201 میں، اور ایک روایت یہ کہ 202 میں اپنے بھائی کے بعد اس دنیا سے. بہرحال کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے معصومہ قم. شہزادی معصومہ قم جب اس دنیا میں آئی تو باپ نے نام رکھا فاطمہ، شہزادی فاطمہ زہرا کے نام پر. باپ نے نام رکھا فاطمہ. امام رضا علیہ السلام بھائی تھے تو امام رضا علیہ السلام کہتے تھے بہن کو معصومہ. یہ جو ہم معصومہ قم کہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کہتے، بلکہ یہ فقرے امام رضا علیہ السلام کی زبان سے نکلے. امام رضا علیہ السلام اس بی بی کو کہتے تھے معصومہ، اور اس گھر کی عظیم ہستیاں جو دیگر افراد ہیں وہ کہتے تھے کریمہ اہل بیت. اور ان کے آمد سے پہلے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللهم صل على محمد محمد آمد معصوم قم سے پہلے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے چھٹے امام کہہ کے چلے گئے تھے کریمہ اہل بیت. میری نسل میں سے بی بی کریمہ اہل بیت. امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے کہہ کے چلے گئے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکے میں ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کے لیے ایک حرم ہے کہ جسے ہم مدینے میں ہے جس میں پیغمبر اسلام ہے. پھر فرماتے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے کہ جو نجف اشرف میں ہے. لیکن امام نے اس وقت جو فقرے استعمال کیے وہ کہا کوفے میں ایک حرم ہے. پھر فرماتے کہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے جو حرم ہے وہ قم ہے. میری اولاد کے لیے جو حرم ہے وہ قم ہے. اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم سے ہو کر کھلتے ہیں. 3 دروازے جنت کے قم سے ہو کر جاتے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میری بہن کی قم میں زیارت کرے گا اس کے اوپر بہشت واجب ہے، جنت واجب ہے. لیکن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بارہا اس بات کو عرض کیا ہے جب سے ہم زیارات کا سفر طے کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ زیارت اخلاص، خلوص، معرفت اور محبت چاہتی ہے. ہماری زیارت کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے اور معرفت ہونی چاہیے. اگر معرفت کے ساتھ زیارت ہے تو یقیناً جس نے شہزادی معصومہ قم کی معرفت کے ساتھ زیارت کر لی اس کے اوپر بہشت واجب ہے، جنت واجب ہے. انہی فقروں کو امام محمد تقی علیہ السلام یعنی معصومہ قم کے بھتیجے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت کرے گا اس کے لیے بہشت ہے، اس کے لیے جنت ہے. یعنی اتنی باعظمت خاتون ہے معصومہ قم. آپ نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی فاطمہ، شہزادی کے نام کے بعد شہزادی کے بہت سارے القاب ہیں.
شہزادی کے القابات میں طاہرہ، صدیقہ، مرضیہ، راضیہ، رشیدہ، عفیفہ، قانعہ، منصورہ، شہزادی کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے القاب ہیں۔ ان القاب میں جب آپ ڈھونڈیں گے تو بہت سارے القاب ایسے ہیں کہ جو صرف ایک بیوی ہے، یہ معصومہ قم، کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا کے برابر القاب آتے ہیں۔ فاطمہ زہرا طاہرہ ہے تو ان کو بھی فاطمہ طاہرہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا زکیہ ہے تو ان کو بھی زکیہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا راضیہ ہے تو ان کو بھی راضیہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا مرضیہ ہے تو ان کو بھی مرضیہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا صدیقہ ہے تو ان کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا صادقہ ہے تو ان کو بھی صادقہ کہا جاتا ہے۔ صادق اور صدیق میں بہت بڑا فرق ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو سچ سچ ایک واقعہ دیکھے اور جیسے دیکھے بالکل ویسے ہی بیان کر دے، اسے کہتے ہیں صادق۔ لیکن صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ بھی رونما ہوا نہیں لیکن بیان کر دے، واقعہ بھی رونما نہیں ہوا لیکن اسے بیان کرے، اسے کہتے ہیں صدیقہ۔ یعنی یہ معصومہ قم صدیقہ ہے، صدیقہ صرف صادقہ نہیں ہے، صدیقہ ہے، واقعہ ابھی رونما ہوا نہیں لیکن بیان کرے، اسے کہتے ہیں صدیق یا صدیقہ۔ یہی وجہ ہے اگر صدیقہ کی زبان سے نکل جائے کل درزی کپڑے لائے گا تو لائے گا، اگر صدیق کی زبان سے نکل جائے کہ کل تجھے پھانسی ہو جائے گی تو ہوگی، تو آزاد ہو جائے گا تو وہ آزاد ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ایک عظیم مقام ہے کہ جہاں بی بی نے عبادت کی۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ شرف بخشا ہے کہ آج ہم اس مقام پر زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے مقامات سے مشرف ہو چکے ہیں۔ شہزادی آپ تمام حضرات کی زیارات کو قبول فرمائیں، آمین۔ اس مقام پر آمد کو قبول فرمائیں، تم میں ہمارا آنا قبول فرمائیں، ہماری زیارت کو قبول فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم پہلو ہے، بہن ہے امام رضا علیہ السلام کی، بیٹی ہے معصومہ قم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک روز چند چاہنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک برگا امام کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھا اس پہ اوپر سوال لکھے ہوئے نیچے جواب ہے، تو امام نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ جو سوال ہے ان کے جواب کس نے دیے؟ کہا ہم آپ کے گھر سوالات پوچھنے کے لیے گئے تھے، آپ کو ہم نے گھر میں نہ پایا، نہ امام رضا کو ہم نے گھر میں پایا، تو آپ کے گھر کی خاتون معصومہ قم نے یہ ان سوالوں کے جواب دیے۔ تو بے ساختہ امام موسیٰ کاظم نے کہا میری جان میری بیٹی پہ فدا۔ اتنے عظیم جواب دیے۔ معصومہ قم ہم ایسے ہی نہیں کہتے، سعادت صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، عالمہ ہے معصومہ قم، عالمہ ہے معصومہ قم۔ تو اپنے بابا سے بھی بہت پیار کرتی تھی، اپنے بھائی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ معصومہ قم اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ ہم نے تاریخ میں بہت ساری بہنوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے بھائی کے بغیر رہ نہ سکتی تھی۔ میں تاریخ خدیم نہیں سناتا، میں صرف آپ کے سامنے دو منظر رکھتا ہوں۔ ایک معصومہ قم ہے کہ جو اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، بھائی نے مدینہ چھوڑ دیا تو بہن بھی مدینے میں نہ رہی۔ ایک بہن ایسی بھی تھی کہ جو بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا آپ اگر وطن چھوڑ کر جائیں گے تو یہ بہن بھی وطن میں نہ رہے گی۔ لہٰذا 28 رجب کو امام حسین وطن چھوڑ رہے تھے تو شہزادی زینب نے بھی وطن کو چھوڑ دیا، شہزادی زینب نے بھی وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ بھائی اگر مصیبتیں آپ اٹھائیں گے تو یہ بہن بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ وعدہ کہ جو عالم ارواح میں امام حسین نے کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کے لیے زینب شریکت الحسین بن کر ہر مقام پر امام حسین کے ساتھ ہے۔ بھیا بازوؤں میں رسل بچے گی، زینب کو منظور ہے۔ بھیا دربدر بے مقرہ اور ردا پھرائے جائیں گے، ہمیں منظور ہے۔ ویسے یہ بہن ہے امام رضا علیہ السلام کی، بہت چاہتی تھی بھائی کو، اپنے بھائی کے بغیر رہ نہ سکتی تھی، لیکن معصومہ قم اپنے بھائی کے بعد آئی تو، لیکن وہ منظر معصومہ قم نے نہیں دیکھا جو زینب نے دیکھا۔ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ ارے شمر کا کند خنجر تھا، بھائی کا گلا تھا، زینب دیکھ رہی تھی اے شمر میرے باجائے کو چھوڑ دے، میرے باجائے نے یہ میری مخدومہ کیونکہ میں سرگودے کے رہنے والا ہوں، پنجابی زبان میں
تو میں اس لیے میری حسرت تھی کہ میں اس دروازے پہ آیا ہوں، میں بسم اللہ کرا۔ علامہ صاحب نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن اس گھر کا تعارف نہیں کروایا کہ یہ گھر کون سا ہے۔ یہ وہ موسیٰ خضری ہے، یہ جہاں وہ جگہ بنی ہے عبادت کی، اس جگہ میری بیوی کی پاک سین مخدومہ کی وفات بھی ہے۔ یہ وہی گھر ہے موسیٰ خضری کا۔ جب ادھر مخدومہ آئی تو اس نے کہا کہ یہ بیوی کے نام کا گھر ہے، میں ادھر نہیں رہوں گا، میں نہیں ٹھہروں گا۔ ابھی اس کا نام تبدیل ہو گیا، بیت نور کر دیا۔ ویسے اس گھر کا پہلا جو نام تھا وہ موسیٰ خضری کا گھر کہا جاتا تھا، موسیٰ خضری۔ جب پہاڑ سے بیوی اتری تو ہوا تھی، بارش تھی، بڑا عجیب سا منظر تھا۔ تو میں اس وقت صرف 2 بیان کروں گا، زیادہ نہیں میں پڑھ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ درود پڑھ لے تو میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر کریاں کل دنیا دے سفرا چوں تے ایران دی راہ مشہور ہے، رب جانے سفار پہاڑاں دے کیویں کر گئی ایک مسجد۔ ایک سال رلی وچ سفراں دے صحیح محنت نہ منظور ہے، بالآخر 900 میل پورے موئی ویر دے شہر تو میری سہری کمینٹ کر دی آئی، آج بج کے کوئی پیغام دے مجھے ویر امام رضا کو تیری بھیڑ مسافرہ بھول گئی ہے آج ملک ایران دے رات۔ تے میری سہ رو رو کے آتی آئی، میری چادر لے ذرا ویرن رو کوا کو متا کوئی پکھی، آج دیکھ گنے سر ننگے میں دکھیا۔ رات دا ویلا میرے مولا رضا علیہ السلام دے 2 مرید، ایک دا نام ہے حرسمہ، ایک دا نام ہے ابو سلط۔ میرا امام فرمائندہ ہے تسا دیر نال کیوں آئے ہو؟ رو کیا دن مولا، اندھاری رات ہے، بدل وسدا پہ ہے، ہاتھ نو ہاتھ نہیں نظر آندا، اس واسطے دیر ہو گئی۔ میرے امام دی ڈھا نکلی، حرسمہ دے ہاتھ جڑ گئے نا تے مولا ان کیوں پہ رو دیو؟ میرے امام نے انگلیاں دراز کی تھیں، بلند کی تھیں۔ میرے امام فرمائندہ ہے دیکھو، تے میرے امام نے رون دی وجہ دسی ہے۔ میرا امام رو کے فرمائندہ ہے تسا مرد ہو، تسا شہر دا بند بازار دے وچ تے کیتا مشکل نال عبور ہے، حیران میں اجاں بھیڑ مدی کھم شہر کنوں بہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحسن صفاتک وبعزت جلالک وبعظم اسمائک وبنور انبیائک وبعصمت اولیائک وبدماء شہدائک وبمناجات فقرائک، ونسألک زیادة فی العلم وصحة فی الجسم وبرکة فی الرزق وطولا فی العمر وطاقة قبل الموت وراحة من الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وفي عافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس آمد کو قبول فرما، زیارات کو قبول فرما، اور ہمیں یہاں سے پلٹ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر گناہ سے دور فرما، ہر معصیت سے دور فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری نیک حاجات کو پوری فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو مومنین پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مومنین بھی اس مقام پر آنا چاہتے ہیں، یعنی حج و زیارت معصومین کے متمنی ہیں، ان کی اس تمنا کو پوری فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کے ذکر میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کو عمرہ شریف میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس ہمارے مجمع میں جو بھی بے اولاد ہیں، پروردگار عالم
इस मुक़द्दस बारगाह के सदक़े में, इस अजीम मकाम के सदक़े में, इस अजीम सरजमीन के सदक़े में, मासूम क़ुम के सदक़े में, इनके भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, जो भी बे औलाद हैं परवरदिगार आलम उन्हें जल्द अज जल्द औलाद नरीना अता फरमा, नेक और साले औलाद अता फरमा। और जहाँ जहाँ भी मोमिनीन औलाद के तलबगार हैं परवरदिगार उन सबको नेक और साले औलाद अता फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके मुनासिरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। अस्सलामु अलैकुम। हम जिस मुकाम पे जा रहे हैं ये वो मुकाम है जहाँ बीवी ने बैठ के अपने भाई के लिए यहाँ पर 17 दिन तक जो है वो नमाज इबादत करी और पढ़ी थी। हम दुआ करेंगे यहाँ पर जो भी आए उसे शिफा मिले इमाम के सफ़े में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या अल्लाह हमारी बीवी का वो मुकाम है जहाँ पर उन्होंने बैठ के जो है इबादत करी थी। या अल्लाह इसके तोफ़ैल में सबकी इबादत पूरी कर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये मैंने आपको बताया था ये मुकाम है। ज़्यादातर यहाँ बीवियाँ आती हैं। ज़ियारत कर ली है हमने। अब यहाँ से इंशाअल्लाह अब हम दूसरे मुकाम पे चलेंगे। कह रहे हैं ये है द प्लेस वेयर द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हज़रत मासूमा। यहाँ वो उन्होंने जो है बैठ के अपने जो है आम नमाज और दुआएं करी। खुदा हाफ़िज़।